بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، عاشورہ محرم کی رات ختم ہوئی اور 10ویں محرم کی قیامت نما صبح نمودار ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل بیت اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر نہایت خوش و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے بارگاہ خداوندی میں سجدے کیے اور زبانوں نے قرات اور تسبیحات کے اعزاز پائے۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ نماز کے بعد امام پاک نے سب کے لیے صبر استقامت کی دعا مانگی۔ اب 10ویں محرم کا سورج عن قریب نکلنے والا تھا۔ حضرت امام علی مقام اور آپ کے تمام رفقا و اہل بیت 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ ایک لقمہ کسی کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور نہ ہی ایک قطرہ پانی کا کسی کو میسر ہوا۔ بھوک اور پیاس سے جس قدر ضعیف و توانائی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا وہی لوگ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 دن کے فاقے کی نوبت آئی ہو۔ اس کے علاوہ وطن سے دور پردیس اور تیز دھوپ، گرم ریت اور گرم ہوائیں، ان سب سے ناز و پروردگان آگوش رسالت کو کیسا پس مروہ کر دیا ہوگا۔ ان لوگوں پر ظلم و جفا کا پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود تھا۔ بغیر اطلاعات کے یزیدیوں نے جنگ کا نکارہ بجا دیا۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند اور حضرت فاطمہ الزہرا کے جگر گوشہ کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، میرے حسب و نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہیں میرا خون بہانا اور میری توہین کرنا جائز ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید شہداء حضرت حمزہ میرے والد بزرگوار کے چاچا اور حضرت جعفر طیار خود میرے چاچا نہیں ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور حقیقت میں وہ سچ ہی ہے، اس لیے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اگر تم میری بات کو جھوٹا سمجھتے ہو تو اب بھی اسلامی دنیا میں جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خضری، انس بن مالک، سہل بن سعد اور زید بن ارقم وغیرہ موجود ہیں۔ ان سے پوچھ لو اور تم مجھے بتاؤ، کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ شیمر بدبخت نے آپ کے خطبے میں مداخلت کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی تو حبیب ابن مظاہر نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو سمجھ نہیں پا رہا کہ امام حسین کیا فرما رہے ہیں۔ شیمر اور حبیب کی گفتگو کے بعد امام علی مقام نے پھر فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں اس حدیث کی صحت میں کچھ شک ہو تو کیا اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں؟ خدا کی قسم، اس وقت مشرق و مغرب میں کوئی بھی نبی کا نواسہ میرے سوا موجود نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں، اور میں خود تمہارے ہی نبی کا نواسہ ہوں۔ ذرا غور تو کرو کہ میرے قتل پر تم کیسے آمادہ ہو گئے۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا یا کسی کا مال غصب کیا یا کسی کو زخمی کیا جس کا قصاص تم مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ پیارے دوستو، جب مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے پکار کر کہا، اے شیس، اے حجاز بن الجبر، اے قیس بن عشیش، کیا تم لوگوں نے مجھے خط نہیں لکھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے خط لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا۔ اچھا، بالفرض نہیں بھی لکھا تھا اور تم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میں ادھر آؤں تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن و امان کی زندگی گزار سکوں۔ قیس بن اسس نے کہا، تم اپنے قرابت دار ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دو، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، تم ایسا کیوں نہ کہو گے؟ تم محمد بن اسس ہی کے بھائی ہو۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہی ہے؟ خدا کی قسم، میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ مخالف فوج کے ماننے کی پہلے ہی سے امید نہ تھی، مگر امام حسین کو اپنا فرض پورا کرنا تھا اور وہ ہو گیا۔ پھر آپ نے اونٹنی کو بٹھا دیا اور نیچے اتر آئے۔
اور عقبہ بن سما کو حکم دیا کہ اسے باندھ دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ کے ساتھیوں نے بھی اس قسم کی تقریریں کی، لیکن شمر اور دوسرے تمام کوفیوں کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے اور دلوں پر مہر لگ چکی تھی، اس لیے حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی ساری افہام و تفہیم رائگاں گئی، کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اور ابن زیاد کے لالچی کتوں نے حضرت امام حسین سے کہا، آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، آپ جنگ کے لیے میدان میں کسی کو بھیجیں اور گفتگو ختم کیجیے۔ میرے دوستوں، مخالفین کے لشکر میں اس وقت صرف حر ہی وہ ایک واحد شخص تھا جس کے دل پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کا اثر ہوا۔ میرے دوستوں، یہ وہی حر ہے جس نے سب سے پہلے حضرت امام علی مقام اور آپ کی رفقا کو 1000 فوج کی جمعیت کے ساتھ آ کر کوفہ کے راستے میں روکا تھا اور گیر گار کر کربلا کی سرزمین تک لایا تھا۔ جب عمر بن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید رہائی نے کہا، تیرا خدا بھلا کرے، کیا تو واقعی ان سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں خدا کی قسم، اور ایسی جنگ کے جس میں کم سے کم سر کٹیں گے اور ہاتھ قلم ہو کر زمین پر گریں گے۔ حر نے کہا، کیا اتنی صورتیں مصالحت کی جو امام حسین نے پیش کی، ان میں سے کوئی تم لوگوں کے نزدیک قابل قبول نہیں؟ عمر بن سعد نے کہا، خدا کی قسم، اگر معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں، تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ عمر بن سعد کا یہ جواب اس نیک نیتی پر محمول نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ یہی چاہتا تو کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے نہیں آتا۔ اور یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمر بن سعد رے کی حکومت کے لالچ میں کربلا تک آیا تھا اور اس کی تمام باتوں سے پر واقف تھا۔ جب عمر بن سعد کی زبان سے یہ سنا کہ تمہارا حاکم نہیں مانتا تو وہاں سے ہٹ گیا۔ نواسۂ رسول سے جنگ کرنے کے تصور نے اس کے بدن میں کپ کپی طاری کر دی اور چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ تم حاجر بن اوس جو اسی کے قبیلے کا ایک شخص تھا کہنے لگا، حر یہ تمہاری کیا حالت ہے، تم پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے؟ میں نے اس سے پہلے تمہاری یہ کیفیت کبھی نہیں دیکھی۔ مجھ سے جب کبھی کسی نے پوچھا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں نے تمہارے سوا کسی کا نام نہ لیا، مگر اس وقت میں تمہاری عجیب حالت دیکھ رہا ہوں، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ حر نے کہا کہ یہ نواسۂ رسول سے جنگ ہے، میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، مگر میں جنت کو کسی چیز کے بدلے میں نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ کہتے کہتے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور وہاں جا کر عرض کیا، اے فرزند رسول، میری جان آپ پر فدا، میں وہی گناہ گار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا تھا، راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور آپ کو اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ آپ کی تمام شرائط کو جو آپ نے پیش کی ہیں مسترد کر دیں گے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ واللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا اور جو گستاخیاں مجھ سے ہوئی ہیں ان کا مرتکب نہ ہوتا۔ اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں، فرمائیے کیا میری یہ توبہ قبول ہوگی؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور تمہیں بشارت ہو کہ جس طرح تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے تو تم دنیا اور آخرت میں بھی حر ہی رہو گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حر سے کہا کہ گھوڑے سے نیچے اتر آؤ، تو حر نے جواب دیا کہ میرا آپ کی مدد میں گھوڑے پر سوار رہنا نیچے اترنے سے بہتر ہے، اب میں آخری شہید ہو کر ہی گھوڑے سے اتروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو، خدا تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ پھر دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔